بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں آپ سے سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ کوئی بھی اگر قرآن کا سیریسلی مطالعہ کر رہا ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ یعنی سب آبویسلی قرآن کی سب سے بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، سب سے بڑی صورت ہے اور فاتحہ کے فوراً بعد ہے۔ اس کا بھی ایک تناسب ہے، یعنی اس کا ایک تعلق ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، خاص کر فاتحہ کے جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن آج میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ اوور ویو، کچھ اجمالی باتیں سمجھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ اس صورت میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھو گے سورۃ البقرہ تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے مضامین ہیں اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کیسے رہی ہے، کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے۔ تو کلام کا جو ربط ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کو اپنی حکمت سے چنا ہے، اس کی ساری آیات کو اپنی صحیح جگہ، صحیح مقام پر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایسی کتاب جس کی آیات کو ساتھ میں سلایا گیا ہے ایک ساتھ۔ احکام عربی میں کہتے ہیں سلانے کو، اور جو سلائی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ہر ایک سوئی ایک دفعہ سے گزرتی ہے تو اس کا ایک پورا ڈیزائن بنتا ہے، پیٹرن بنتا ہے، تو ہر جگہ کو ایک پریسائز جگہ سے، خاص جگہ سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک آیت چن چن کر کہاں جانی ہے، کیسے جانی ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ مضمون 20 مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے، مختلف سمتوں میں جا رہا ہے، تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے نزدیک سورت کو سمجھنے کے لیے، ان کی آیات کو سمجھنے کے لیے، پہلے اگر انسان ذرا ایک تھوڑا پیچھے ہٹ کے پورا ویو سمجھ لے کہ بات ہو کیا رہی ہے اور کس مقصد سے ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اور ایک ایک آیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں the whole is equal to the sum of its parts، یعنی اگر آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، آپ کو جمع کرو گے تو آپ کو اس کا ہول ملے گا۔ لیکن لٹریچر میں، ادب میں کہا جاتا ہے the whole is greater than the sum of its parts، یعنی آپ پوری بات سمجھ لو تو اجزاء جو ہیں ان سے اگر ایک ایک چیز سمجھو گے تو وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ ایک آیت پڑھ لو گے، اس سے اگلی آیت اس کا جوڑ نہیں پتہ چلا آپ کو، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یعنی ساری چیزیں سمجھو گے تو پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے آج ایک اوور ویو، ایک اجمالی نظر سے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مزید بات، فاتحہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات فاتحہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جن پر آپ نے نعمت کی، ان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں تک بات مکمل ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، اور ان کے بارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن نے خود ہی بعد میں جا کے وضاحت کر دی کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے۔ یہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے نبیوں کے کلام کو سچ مانا اور اس پر قائم رہے، ان کی بات کی تصدیق کی، وہ ہیں الصدیقین۔ پھر شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اردو میں آپ سمجھتے ہیں شہداء اور صالحین کون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے کس پر نعمت کی گئی ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ان 4 گروپس کا ہے، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی بات ہوگی، انبیاء کی بات ہوگی، صدیقین کی بات ہوگی، شہداء کی بات ہوگی، صالحین کی بات ہوگی۔ چلو بھائی، سیدھا راستہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن پھر اس کے مزید فاتحہ وہاں مکمل نہیں ہوتی، پھر اور کچھ بھی کہا گیا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین۔ اور اس کو اگر آپ ادبی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک مزید بات ہے جو اگر نہ بھی کہی جائے تو آپ کو لگے گا بات تو مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ جیسے میں کہوں بیٹا تمہیں اچھے بچوں کی طرح کام کرنا ہے، اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرنی ہے، اب آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے برے بچوں کی طرح نہیں کرنی، بات تو سمجھ، پہلی دفعہ میں بات سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کسی سے آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا قانون کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر پابندی کہنے کو کہہ دیا ہے تو پھر دوسری بات تو کرنے کی ضرورت نہیں رہی نا۔ عام زبان میں ہم اگلی بات نہیں کرتے، لیکن فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہاں تو کہہ دیا کہ کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ، الذین انعمت علیہم، بات تو مکمل ہے، لیکن اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی خاص ایک تو ہے جن پر نعمت نہیں کی گئی ان کا راستہ نہیں، لیکن ان سب میں سے دو گروہوں کو خاص نکال کر ان کے بارے میں خاص خبردار کیا مسلمان کو کہ ان دونوں سے ذرا زیادہ بچ کے رہنا۔ دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی ٹینڈنسیز ہیں، دو طرح کے مزاج ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ پہلا مزاج ہے المغضوب علیہم، دوسرا ہے الضالین۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، مشہور ہے، کہ المغضوب علیہم سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف، یہود کی طرف ہے، اور الضالین سے اشارہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں ہر لفظ خاص مقصد سے کہا جاتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں یہودی مت بنا دینا یا یہودیوں کی طرح مت بنا دینا اور عیسائیوں کی طرح مت بنا دینا، تو قرآن واضح الفاظ میں کہہ دیتا غیر الیہود ولا النصارى، صراط الذین انعمت علیہم غیر الیہود ولا النصارى۔ تو اب اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام یہود اور تمام نصارہ کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مغضوب علیہم بن گئے، نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضالین بن گئے۔ اب ان کی وضاحت قرآن کرے گا کہ ان میں سے جو مغضوب علیہم وہ کیسے بنے، کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا، جس سے اب مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ اور اس کا ذکر خاص ہم نے اپنے الفاظ میں دعا سے اس لیے کیا ہے۔ آپ دعا انسان کیوں کرتا ہے؟ دعا انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے اس کی حفاظت سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے، اس میں دو خطرے سکھائے ہیں ہمیں جس سے ہمیں خاص بچنا ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں سے بچ کے رہنا۔ تو پہلے میں مغضوب علیہم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، یہود کے بارے میں نہیں، مغضوب علیہم کے بارے میں، کیونکہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سمجھ لیں قرآن میں یہود ہیں، اس کی مثال یہود ہیں، لیکن مثال سے یہ نہیں ہوتا کہ اب باقی کوئی اس میں آ نہیں سکتا۔ مثال تو ایک ہے نا، لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی اس کنویں میں گر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ المغضوب علیہم ہے جس کو کوئی چیز پتہ ہو کہ غلط ہے اور پتہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کرے۔ کسی کو پتہ ہے کہ صحیح کرنے کا کام یہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ پھر بھی نہ کرے، اس پہ غصہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گھر کے اندر جیسے دو بچے ہیں، دو لڑکے ہیں آپ کو کام ہے، آپ باہر جا رہے ہو، آپ نے دو لڑکوں سے کہا دیکھو بیٹا یہ جو کیک ہے نا، شام میں مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، کیک کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے بڑے بیٹے کو کہہ دیا، چھوٹے کو نہیں کہا، چھوٹا کسی اور کو، اپنے بھائی کو بھی بتا دینا کیک کو ہاتھ مت لگانا تم۔ جی بابا جی سمجھ آ گئی۔ آپ گئے، آپ واپس آئے، دونوں بیٹھے کیک کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب واپس آئے دونوں بیٹھے کیک کھا رہے ہیں، آپ کو غصہ دونوں پہ آئے گا کہ ایک پہ آئے گا؟ غصہ تو ایک پہ آئے گا۔ جس کو بتایا تھا اس نے جاننے کے باوجود پھر بھی کھانا شروع کر دیا، تو اس پہ تو غصہ آئے گا نا، وہ مغضوب علیہ ہوا جس پہ غصہ کیا جائے۔ دوسرا کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ ضالین ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے جو کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، وہ بھائی کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لوں، اس میں کیا ہے، تو اس نے وہ حرکت کی۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے آسان الفاظ میں کیا ہے، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کو پتہ ہو، جس کو سمجھ آ گئی ہو، وہ پھر بھی جان بوجھ کے غلط کرے، وہ تو پھر غصے کا مستحق ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہود کے بارے میں آپ کیا پڑھیں گے کہ ان کے ہاں علماء ہیں، جاننے والے ہیں، کعبے کو وہ جانتے ہیں، نبی کو پہچان گئے ہیں، اپنی کتابوں میں جاننے کے بعد اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یعنی ان پہ جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے باوجود، سمجھنے کے بعد یہ کچھ کرتے ہو۔ تو پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ ایسے لوگوں کا جن کے پاس علم ہے۔ پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ علم ہونے کے باوجود غلط راستے کی طرف جاتے ہیں۔
ہمارے دین میں خاص کر صرف علم کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا کہ بس علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل تو بنو اسرائیل نے بھی کیا تھا، بلکہ ان کے علم کی شہادت تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ علماء بنی اسرائیل، علماء کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، احبار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ احبار کہتے ہیں حبر سے نکلا ہے، حبر کہتے ہیں انک کو، سیاہی کو۔ ان کی کتابیں جو ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی نا، تو اس سے جب آپ اس کو صفحہ پلٹتے ہو تو آپ کے ہاتھ پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ تو وہ اتنے صفحے پلٹتے تھے وہ، اور اتنی کتابیں پڑھتے تھے وہ، کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کالے ہوتے تھے، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ یعنی اپنی زندگیاں انہوں نے کاغذوں میں گزاری ہیں، صفوں میں گزاری ہیں، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے تو ان کی علم کی بڑی داد دی ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم مغضوب علیہ نہ بن جانا۔ وہ کس طرح سے بنو گے؟ کہ میں کیسے بن سکتا ہوں، آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ ہدایت تو دے دے گا تو، میں ہدایت مانگ رہا ہوں۔ ہدایت کا پہلا درجہ تو علم ہے، اگر علم ہی نہ ہو تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ لیکن اگر علم آ گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہدایت آ گئی، کیونکہ علم کے بعد بھی المغضوب علیہم کے چکر میں انسان پڑ سکتا ہے۔ دوسرا جو خطرہ ہے وہ الضالین کا ہے۔ الضالین کیا ہے؟ جن لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو میرے دل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے کرنے کو، میں یہی کر رہا ہوں، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، اس میں کیا برا ہے؟ یعنی پیچھے اس کے عمل کے پیچھے نیت اچھی ہے لیکن علم کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ الضالین ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ تاریخ میں کہ جب علم والے لوگ کرپشن میں ہوتے ہیں نا، تو اگلی جنریشن آ کے کہتی ہے یہ عالم سارے تو اتنے کرپٹ ہیں، ہمیں نہیں سیکھنا ہے ان کا اسلام، ہم خود ہی اچھے بن سکتے ہیں۔ اب وہ جو خود ہی اچھے بننے والے ہوتے ہیں ان کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی تمیز سے اچھا برا بناتے ہیں، اپنی ڈیفینیشن سے بناتے ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن ہر 10 سال بعد بدلتی ہے۔ وہ الضالین میں گر جاتے ہیں، اس نئے کنویں میں گر جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ دو خطرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں ہدایت مانگنے کے بعد۔ یہ ہدایت مانگنے سے پہلے کی بات نہیں ہے، ہدایت مانگنے کے بعد کی بات ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو پھر ان دونوں چیزوں سے بچنا۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں خاص المغضوب علیہم والا جو خطرہ ہے نا، پہلا خطرہ، اس کی طرف شروع میں خاص اشارہ کیا گیا ہے پہلے حصے میں۔ اور جو اس سے اگلی صورت آ رہی ہے آل عمران، اس میں دوسرے خطرے کی طرف، الضالین کی طرف، اس کے پہلے حصے میں اشارہ کیا گیا۔ یعنی فاتحہ میں جو بات مختصر سی کی گئی ہے نا، اس کی پہلی تفصیل آپ کو بقرہ میں ملے گی، دوسری تفصیل آپ کو آل عمران میں ملے گی۔ اس کی ایک ترتیب سمجھ میں آ گئی تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ اب بقرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بقرہ میں میرے نزدیک اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس میں 9 حصے ہیں، اور میرا آج مقصد یہ ہے کہ آپ سب آج کے درس کے بعد آپ کو یہ 9 حصے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو میں بات کرنا تو آسان ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے دہرواؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو۔ آج کے بعد چلو آپ کو بقرہ کے بارے میں 9 چیزیں تو بتائیں انشاءاللہ، میری نیت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو حصہ ہے بقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ایسے لوگ جو اس کتاب پر، اس نبی پر، اس خدا پر ایمان لے آئے، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ایسے لوگ جو سامنے سے یعنی دکھاوے میں تو ایمان لاتے ہیں، اندر ان کے ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں المؤمنون، اہل ایمان، الکافرون، اور پھر منافق۔ یہ 3، ان 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بقرہ میں وضاحت کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا حصہ ہے بقرہ کا۔ اور ان میں سے جو پہلا حصہ، پہلی کیٹیگری اہل ایمان، ان کے بارے میں مختصر سی بات ہے، شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بات ختم، مختصر سی آیات، بات مکمل ہو گئی۔ اہل ایمان یہ ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آیت آیت کر کے تو ہم بعد میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ایک دن، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آ نہیں سکتا؟ کچھ دلچسپ گروہ ہیں دنیا میں جن کا ایمان ہے کہ قرآن تو ہے، وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔
تو میں نے ایک صاحب تھے اس طرح کے، انہوں نے مجھ سے آ کے بات کی. میں جماعتوں کا اور گروہوں کا اور فرقوں کا نام نہیں لیتا، میں اعتقاد کی بات کر رہا ہوں. یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے کسی کا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بقرہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں نے پڑھی ہے. میں نے کہا آپ نے پہلا صفحہ پڑھا ہے اس کا؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی رسول پر، اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد ایمان لانے کی ایک ہی چیز رہ گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا پورا یقین ہے. تو یہاں اگر امکان ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کچھ آنا ہے تو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ سے پہلے آیا جو آپ کے بعد آئے گا. بعد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، تو آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ یہ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ متقی اور ایمان والا ہونے کے لیے ایک تو مجھے ایمان لانا ہے جو مجھ پر جو اس نبی پر نازل ہوا ابھی، اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، جس وحی کی ذکر ہو رہا ہے. تو بعد کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ تو شروع میں ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے. کہاں سے مسئلہ لے کے آ رہے ہو یار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ بات جلدی ختم ہو گئی کچھ. بٹ خیر، پہلا جو حصہ ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ منافق ہیں. کافروں کے بارے میں بھی مختصر سی بات، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بات ختم. منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات، بڑی گہری مثالیں، لمبی چوڑی بات. یعنی ایک کیٹیگوری بہت ہی آسان، یہ کچھ الفاظ ہیں اس میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. کافروں کے بارے میں تھوڑے سے الفاظ، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. منافق ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل کی ضرورت ہے. تو وہاں پہلے حصے میں ہی منافقوں کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہے، تفصیلی مثالیں دی گئی ہیں، اس پہ بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو مرض ہے نا نفاق کا، یہ کوئی آسانی سے پہچاننے جانے والی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے انسان کو بہت گہرائی سے اپنے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور اسی کی طرف اشارہ شروع میں ہی ہو گیا پہلے حصے میں. اچھا پہلے حصے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. کتنے حصے رہ گئے مجھے یاد نہیں، آپ یاد کراؤ. 8 حصے رہ گئے. 9 حصے ہیں نا مکمل، 8 حصے رہ گئے. یہ پہلا حصہ ہے. اب میں آخری حصے کی بات کرتا ہوں، حصہ نمبر 9. میں آخر میں لے جا رہا ہوں، بالکل آخر میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. آخر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. بڑی پیاری دعا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کے آخر میں. وہاں پر پہلے بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے، جیسے شروع میں. پھر اس دعا میں ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا گیا تھا وہ اٹھا نہ سکے. وہ اٹھانے کے بجائے وہ منافق بن گئے. تو وہاں بات دوبارہ کس کی ہو رہی ہے؟ نفاق کی بات ہو رہی ہے. پھر آخر میں اس دعا میں کیا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی جن تین گروہوں کی بات شروع میں ہو رہی تھی نا، ان سے متعلق ایک کمپریہنسو دعا ہے، ایک اجمالی دعا، وہ بالکل سورت کے آخر میں ہے. یہ ہے پہلا حصہ اور 9واں حصہ. یہ شروع اور آخر ہے سورت کا، ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ہے سورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہم سے آدم علیہ السلام کے قصے کی. آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہے مختلف مقامات پر، اور ہر دفعہ اس میں سے کوئی ایک نئی تفصیل اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں. ہر دفعہ ایک بات نہیں ہوئی. سورۃ الاعراف میں جو قصہ آپ کو آدم علیہ السلام کا ملے گا اس میں، اور سورۃ البقرہ کے میں جو ذکر ہے جن آیات کا، ان میں بہت فرق ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں آج کل کی زبان میں کہ آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہو نا تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک ہی سین ہے، اور آپ اسی چیز کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھو گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. تو قرآن کبھی ایک اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، پھر کسی اور اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو اس نقطۂ نظر سے نظر نہیں آ رہی تھی، اب اس نقطۂ نظر سے نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا حصہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ، آسان ہے. یعنی یاد رکھنا کہ پہلا حصہ 3 گروہ، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام کے قصہ جو ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر. ایک تو آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر کیا ہے، پھر جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا. شیطان کا ذکر ہوا ہے.
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ 2-3 چیزیں، علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر لالچ دی شیطان نے اور لالچ کے ذریعے سے نکلوا دیا جنت سے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کون سا حصہ؟ دوسرا، آدم علیہ السلام کا قصہ. اب میں آپ کو دوبارہ آخر میں لے کے جاتا ہوں. پہلے تو 9واں حصہ بتایا تھا نا، اب 8واں حصہ بتاتا ہوں. 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کری ہیں. ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا. جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، الانفاق فی سبیل اللہ، بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے الانفاق فی سبیل اللہ. آیت کے بعد آیت کے بعد آیت. انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے بارے میں تفصیلی بحث. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے. اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس. قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں. تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد ربا کی آیات ہیں. اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا، ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا. پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا، تجارت کا اور دین کا، یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ. لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے. اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے. ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے اور کیا ہے. اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے. اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا. شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا. شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے. واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا وفضلا. تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور 8واں حصہ. اب رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے، اور 4 حصے ہو گئے بائی دا وے. کتنے حصے تھے ٹوٹل؟ 9 تھے. اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف. تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوق میں سے آدم کو چنا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا. انسانی تاریخ جیسے گزرتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو نہیں چننا، ایک پوری قوم کو چنا جائے جو باقی دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، خاص ان کو چنا. ان میں اتنے نبی دیے کہ کسی اور قوم کو اتنے انبیاء نہیں دیے. ان پر وحی نازل کی، ان پر نعمتیں نازل کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا. ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا جو کسی اور قوم کو کبھی نہیں دیا گیا تھا ان سے پہلے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام اور قوموں پر فضیلت دی، تمام جہانوں پر. تمام اور عالمین سے مراد قومیں بھی ہوتی ہیں عربی میں، ان تمام پر تمہیں فضیلت دی. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص. تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا. تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے. بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا. پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو. تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم. کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتا تھا کیک نہیں کھانا، جس کو پتا تھا
جس کو پتا اس پہ تو غصہ ہوگا نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو, تم خود بھول جاتے ہو, تم تو سمجھنے والے ہو, پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا. اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر, سب سے زیادہ, لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے, تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں, اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا, بنی اسرائیل, اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب, اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب. یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق کی. اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل, یہ تیسرے حصے کے بعد, میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا, اب پچھلے حصے میں یعنی اب نواں حصہ ہو چکا, نواں حصے میں دعا تھی, 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی, اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں, روزے کے احکام, حج کے احکام, طلاق کے احکام, میراث کے احکام, قتال کی لڑائی کے احکام. سارے احکام جو ہے نا, ابتدائی احکام قرآن کی, شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے, وہ اس سیکشن میں ہے, یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں. اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی, انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا, دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے. اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون, اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو. ان کا تو امتحان ہو چکا نا, وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں. اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں. تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی, اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا, اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی, اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو, تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی, یہ تو امی ہے. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئی, کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کی تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم علیہ, یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں, ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے, اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب, اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی, یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی, دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں, یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں, یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے, ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی, سب سے اہم جو بات کی, وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے, اپنے الفاظ سے, اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے, اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا, پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا, تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو, تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو, وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے, تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر, یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں, یعنی 9واں تو کر چکے, 8واں بھی کر چکے, 7واں, اب 6ٹھے پہ آ رہے ہیں.